لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا درس ہمارا جو ہے تاریخ اسلام کا ہے، جو کہ نقوش عصمت سے لیا گیا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے امام حسن علیہ السلام کی تاریخ پڑھی تھی. آج جو ہے ہمارے پنج دن کی آخری کڑی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات کی طرف نظر ڈالیں گے. آپ جو ہے نواز رسول تھے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پوتے اور حضرت علی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور امام حسن نے مجتبیٰ کے بھائی تھے. اور یہ سارے رشتے وہ ہیں کہ جن سے خود امام حسین کا منزلت و مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی بہترین منزلت پر کتنی باعظمت شخصیت رہی ہیں. امام کا نام جو ہے اللہ نے خود، جس طرح سے امام حسن کا نام خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آیا تھا، اسی طرح سے امام حسین کا بھی نام خداوند عالم نے خود رکھا ہے کہ حسین نام پروردگار نے وحی خدا کے ذریعے سے وحی کی طرف سے. امام کے جو حالات و معاملات، ان کے اخلاق، آداب اور ان کے جو خیالات تھے، ان کے جو نظریات تھے، قیاس دنیا کی طرف رجحانات جو تھا ان کا، یعنی وہ واقعاً بے مثل تھا. کوئی بھی ان جیسی شخصیت اس دنیا میں نہیں رکھتا تھا اور نہ کبھی رکھ پائے گا. حضرت رسول اکرم نے مباہلے کے دن کے جس طرح سے امام حسن کی فضیلت بتائی گئی تھی کہ خود نانا نے نواسی کو یعنی رسالت نے امامت کو جس طرح سے میدان مباہلہ میں اپنے گواہ کے طور پر لے کر گئے تھے. حسن مجتبیٰ جو تھے ان کو ہاتھوں سے پکڑا کر لے گئے تھے. امام حسن اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے رسول خدا نے جو ہے اپنی گود میں لے کر انہیں گئے تھے میدان مباہلے میں، اپنے گواہ کے طور پر انہیں پیش کیا تھا وہاں پر. خوب امام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مسئلہ فدق میں جو ان کو اپنے بابا کی طرف سے فدیہ ملا تھا، جو ہدیہ ملا تھا انہیں، ہدیہ جو ملا تھا انہیں اپنے بابا کی طرف سے فدق، اس کی گواہی دینے کے لیے اپنے دونوں بیٹے کو وہ لے کر دربار میں گئی تھیں گواہ کے طور پہ. لیکن افسوس اس بات کا کہ مباہلہ میں نصارہ نے کہ جو غیر مسلمان تھے انہوں نے ان کی گواہی کو رد نہیں کیا اور ایکسیپٹ کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا. لیکن یہاں جو دربار میں مسلمان بیٹھے تھے، صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے ان معصومین کی گواہی کو رد کر دیا، انکار کر دیا. خوب یہ واقعاً امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے افسوسناک بات ہے. حسینیت اور یزیدیت جو ہے وہ تاریخ میں کیا حیثیت رکھتی ہے. امام حسین کے جو دادا تھے یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، جس نے تبلیغ توحید اور رسالت میں جو ہے رسول اللہ کی جو ہے جان دشمنوں سے بچائی تھی اور ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے رہتے، اور اپنی زندگی بھر انہوں نے جو ہے ان کے رسول خدا کے جو ہے ہمیشہ مددگار اور ناصر رہے ہیں. جب جب رسول کو وقت پڑھا کہ ان کا کوئی حامی و مددگار بنے، تب تب اللہ کے نبی کے ناصر و ہمکار جو ہے خود انہی کے دادا یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام رہے ہیں. اور یزیدی خاندان کے اعتبار سے جو ابو سفیان کا پوتا ہے، یعنی یہاں پر امام حسین اور یزید کا جو مقایسہ ہے وہ یہ کہ امام حسین جو ہے وہ ابو طالب جیسی شخصیت کے پوتے تھے، اور یزید کون تھا؟ ابو سفیان جیسی پلید وجود کا پوتا تھا. خوب جس نے اسلام کو کیا کیا تھا، یعنی مارکہ اسلام کو کفر
میں تبدیل کر دیا. یعنی اس کی یہ صحیح ہوتی تھی، اس کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ وہ کیا کرے، اسلام کے خلاف لشکر کو تنظیم دے، اسے بنائے اور اسلام کی مخالفت کرے اور اسلام کا وہ آئینہ لوگوں کو دکھائے کہ جو واقعاً اسلام کے عین نہیں تھا، اور کفر برپا کرنا اس کا کام تھا. یعنی کفر کو سامنے لانا تھا، اسلام کی پس پردہ، یعنی اسلام کہہ کر کفر کو پیش کرتا تھا. یہ اس کی روش تھی. یزید کی جو دادی تھی کہ جس کا نام ہندا تھا، اس نے کیا کیا تھا، جنگ احد میں رسول اللہ کے جو چچا تھے، جن کا لقب جو ہے سید الشہداء تھا، یعنی جناب حمزہ کا کلیجے کو نکال کر چبایا تھا اس نے، اور ایک عظیم مجاہد اسلام کو کیا کیا تھا، اس کی توہین و بے حرمتی کی تھی. امام حسین کے جو والد گرامی یعنی امام علی علیہ السلام نے، جس نے اپنے بابا کی طرح ہمیشہ، جس طرح سے ہمیشہ ابو طالب جو ہے ناصر رسول رہے ہیں، اسی طرح سے ان کا بیٹا یعنی امام حسین کے بابا امام علی علیہ السلام جو ہے ہمیشہ رسول خدا کے حامی و مددگار رہے ہیں. اور اس کی جو عوض تھی، اس کی جو ریوارڈز تھا، اس کا جو بدلہ تھا، وہ حضرت رسول خدا نے کس طرح سے ادا کیا. یعنی آپ نے علل اعلان غدیر خم کے میدان میں اپنے بعد کا جانشین خلیفہ بنایا تھا، اور تمام حاجیوں نے اس کی مبارکباد 3 دن تک مسلسل ان کو پیش کی تھی. اور یزید کیا تھا، یزید کا باپ جو معاویہ تھا، جس نے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا. یعنی جب مکے کو فتح کیا گیا اور اس جنگ کے بعد جب اس کا باپ جو ہے وہ کافر تھا، اور کفر سے وہ اسلام اس نے جو ہے ظاہراً جو قبول کیا، میدان صفین میں اس نے آ کے کیا کیا، نفس رسول سے آ کر جنگ کی، اصحاب رسول کو قتل کیا وہاں پر. خوب. اور جو جانشین اول تھا یعنی فتح مکہ یعنی جنگ میں خلیفہ اول کے بیٹے کی لاش کی بے حرمتی کی تھی. خلیفہ سوم کی کسی طرح بھی جو ہے مدد نہیں کی. اس کے بیٹے یزید نے کیا کیا، میدان کربلا میں امام حسین کو ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ شہید کر ڈالا. امام حسین علیہ السلام کی جو مادر گرامی تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو بنت رسول تھیں، کہ جن کے لیے خود رسول خدا نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری بیٹی زہرا جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ تمام عورتوں کی جنت کے سردار ہیں. جبکہ یزید کی ماں کیا تھی کہ اس نے بچپن میں ہی جو ہے صحرا میں اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی تھی، اور وہاں پر جانے کے بعد عیسائیوں کے درمیان اس نے کیا کیا، یزید کی تربیت دی تھی عیسائیت کے قانون و قواعد کے مطابق. اور جو عیسائیوں نے یعنی عیسائی دین نے جو اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی، اس میں سے ان کی سازشوں کا ایک جز یہ بھی تھا کہ اس نے یزید جیسے ایک انسان کی کیا کی، تربیت کی تھی. خوب. امام حسین نے میدان کربلا میں کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے سمیت اسلام کی حفاظت اور سربلندی اور امت اسلام کی اصلاح کے لیے وہاں پر کربلا گئے تھے. جبکہ یزید نے کیا کیا تھا، اپنے باپ دادا کی جو جنگ بدر میں ان کے باپ دادا جو قتل ہوئے تھے اور ان کے جو دشمنیاں وہاں سے چلی تھیں، وہاں کا بدلہ یعنی بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے وہ کیا کیا تھا، اس نے وہ کربلا کو اس نے سجائی تھی. امام حسین نے میدان کربلا میں فرمایا تھا کہ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، کہ میں نے کیا دین کا بدلہ ہے، نہیں میں نے اسلام کو کیا بدل دیا، یا میں نے شریعت کی کوئی ترمیم کی ہے، یا میں کوئی بدلت لے کر آیا، میں نے حلال کو حرام کیا یا حرام کو حلال کیا. تو اس کے جواب میں یعنی اس کی طرف سے کیا جواب آیا تھا کہ میں آپ کے باپ علی کی دشمنی و بغض ہے، ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. یعنی کربلا میں معصوم کو قتل کر دینا، شہید کر دینا، اتنی جسارت اس کے خاندان کے ساتھ کرنا، ان کے انصار اور جتنے بھی ساتھی تھے سب کو قتل کر دینا، وہ صرف اس چیز کے لیے تھا کہ اسلام سے کوئی لین دین، یزید کی طرف سے اس جنگ کا کوئی لین دین نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھا، اپنے باپ دادا کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر آیا تھا. خوب.
کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو تھا وہ حفاظت اسلام کا انتظام تھا، یزید کی طرف کیا تھا؟ شکست کفر کا، یعنی جو پہلے جنگوں میں کفر کو شکست ملی تھی اس کا انتقام تھا۔ خوب عظمت امام حسین علیہ السلام از زبان حضرت رسول خدا، یعنی رسول خدا کی زبانی امام حسین کی عظمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ میں حسین کو دوست رکھتا ہوں، اور تو حسین کو اور اس کے دوستوں کو دوست رکھنا۔ مسند حنبل، احمد ابن حنبل، اس کی ریفرنس ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ جو حسن و حسین اور ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد، حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ حسین تم سید ابن سید ہو، برادر سید ہو، امام ہو، ابن امام ہو، برادر امام ہو، حجت ہو اور ابن حجت ہو اور برادر حجت ہو، مودۃ القربہ۔ خب یہ عظمت تھی حسین کی جو خود رسول خدا نے فرمایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسین میرا پارہ جگر ہے، جس نے اور اس کی اولاد کو جو اسے اور اس کی اولاد کو دوست رکھے گا اس کے لیے توبہ ہے، اور اس کے قاتل کے لیے جہنم۔ یعنی حسین کو دوست رکھنے والا، حسین کو چاہنے والا جنت کا مالک ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا، جنت اس کے لیے ہوگی، اور جو دوست نہیں رکھتا وہ جہنم میں قرار پائے گا۔ اب کچھ روایتیں ہیں جو خود سید الشہداء علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جس نے تجھ کو کھو دیا اس کو کیا ملا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جو بھی تیرے بدلے میں جس پر بھی راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ یہ بہت ہی معروف حدیث ہے امام کی کہ خدا کو پانے والا کچھ نہیں کھوتا، اور جس نے خدا کو ہی کھو لیا وہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں پاتا، اور اس دنیا میں بھی دست خالی ہوگا۔ امام نے کہا کہ تیرے بدلے میں جس پر بھی راضی ہوگا، جو بھی، یعنی خدا کے علاوہ جو کوئی اور چیزوں کو چنتا ہے وہ ہر چیز سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قوم کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی ہو۔ یعنی انسان مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اتنا زیادہ اس میں محو ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے فعل سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے اس نے کیا کیا ہے؟ خدا کو ناراض کر دیا ہے۔ یعنی اس طرح یعنی مخلوق کے پیچھے، مخلوق کو راضی کرنا اس کے لیے مہم ہوتا ہے، لیکن خدا کو راضی کرنا اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی ایسے انسان، ایسی قوم کبھی بھی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کے لیے چٹنی ہے، جب تک دین کے نام پر معاش اور دمدار ہے دین کا نام لیتے ہیں، لیکن جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو دینداروں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی دین سے استفادہ جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں، یعنی جب تک ان کے حق میں ہوتا ہے دین، وہ لوگ دین کو اپنے نام زبان پہ رکھتے ہیں، جیسے ان کے حق و ان کے مصیبتوں میں پڑتے ہیں فوراً وہ کیا کرتے ہیں؟ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور واقعی یہ چیزیں ہمارے درمیان بہت رائج ہے کہ انسان اپنی مصیبتوں میں سب سے پہلے جو ہے کنارہ کش اپنے دین سے کرتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ لوگ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ یعنی اگر ظالموں کے ساتھ زندگی کرنی ہو تو امام نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ کیا کرے؟ انسان موت کی سعادت تک پہنچ جائے، ظالموں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ اب یہاں ہمارا آج کے درس تمام ہوا۔ آپ لوگ کی خدمت میں چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ امام کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کس طرح سے بیان کی گئی؟ ان کے دادا کون تھے، ان کے والد والدہ، ان کے بھائی کون تھے؟
دوسرا سوال کہ یزید کس کا پوتا تھا؟ تیسرا سوال یہ کہ یزید کی دادی جو ہندہ تھیں اس نے کیا جسارت کی تھی؟ چوتھا سوال یہ کہ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے اور یزید کربلا کیوں آیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں ہے کہ امام حسین نے کہ جو دین سے دور ہیں، یعنی جن لوگوں کو روز آخرت امن و امان حاصل ہوگا، وہ لوگ کون ہوں گے؟ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔